جی چیمہ صاحب آپ کی آواز پہلے نہیں آ رہی تھی. یہ میرا سوال وہ جو ادھورا رہ گیا تھا اس کا جواب آپ دے رہے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف ظاہر ہے ایک آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا, عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہاں کہاں کون کون ملوث ہے یا جن لوگوں کی کوتاہی سے یہ شکست ہوئی, لیکن کیا ان لوگوں کو انکلوڈنگ فیڈرل منسٹرز ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرنے کے امکانات ہیں؟ کاروائی میں بھی سب سے بڑی کاروائی تو یہی ہے کہ آپ وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اب کوئی بندہ اپنے نیپوٹزم کی بات ہو رہی تھی کہ نیپوٹزم نہیں کر سکے گا جی, وہ اگر کسی کے کہیں سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی یا فلاں جو خاندان. چیمہ صاحب کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ ان سے رابطہ کر لیجئے. شیلا رضا صاحبہ ایک سوال اور, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف کو اوبیسلی کے پی کے میں برتری حاصل ہوئی, پھر پی ٹی آئی اور پھر دیگر جماعتیں, اوبیسلی ان کی بھی کامیابی ہے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بہت اچھے تعداد میں جو ہے وہ نمبر آئے, ان کے ووٹس پڑے. لیکن ایک سوال, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جہاں پر غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہی تھی ان تمام معاملات میں جن کو آج وہ بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں جن کا, وہاں پر بہت سارے ایسی تحصیلیں تھیں, بہت سارے ایسی نشستیں تھیں جہاں اگر یہ اپوزیشن کی جماعتیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہیں اور اپنے امیدواروں کو دست بردار کر لیتی ہیں تو اور زیادہ بہتر انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر ہرا سکتی تھیں, جو کہ نہیں ہوا. اچھا سعدیہ, ایک تو میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف تنظیمیں ہی نہیں, اگر آپ اوپر کی سطح پر دیکھیں تو حماد اظہر صاحب سے کتنے اختلافات سب کو سامنے آ رہے, اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج ترجمانوں کو کیا انہوں نے کہا ہوگا. ان کا تو وتیرہ وہی پرانا ہے کہ جاؤ ترجمانوں جاؤ اور خراب الفاظ استعمال کر کے اپوزیشن کے لیڈرز پہ اور اپوزیشن پہ حملہ کر دو. تو آج تو یہ حال ہے کہ حماد اظہر کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ ایمنیز کی ہے اور جس میں ڈوب مرو تک کہا ہوا ہے, اور حماد اظہر نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی اس میں صرف پی ٹی وی تھا اور چینلز نہیں تھے. تو حکومت کا میرے خیال میں خاصا پتلا حال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو نہیں چلنا تھا. ہاں پی ٹی اے این پی کے ساتھ کافی جگہ پہ کچھ ہو سکتا تھا, لیکن کیونکہ ابھی سب کو پی ٹی آئی سے ہی ایک مقابلے کی فضا تھی, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے اگر ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اے این پی سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری باتوں میں جو ہے ہمارا ایک دوسرے کا اتفاق کافی پہلے بھی رہ چکا ہے. تو اچھا ہے کہ سب کو پتہ چلا. لیکن جہاں تک لاہور کی بات ہے تو جماعت اسلامی سے لے کر سوائے پی ایم ایل این کے, کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو لوکل باڈی ایکٹ دیا ہے اس کو پسند بھی کیا ہے, اور بلکہ کہا بھی ہے کہ ہم نے آپ کے خط پہ توجہ نہیں دی اور ہمیں اچھا لگا یہ سسٹم. اب پنجاب کا تو جو نظام ہے اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ٹیچرز پہلے ہی باہر ہیں, لیکن بڑے واضح طور پر اے سی کو مانیٹرنگ دی گئی ہے, یونین یو سی لیول پر فنڈنگ کی ایلوکیشن بھی اے سی کی تھری ہوگی, مانیٹرنگ بھی. تو نہ کوئی تنظیم کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیسا سسٹم آپ نے بنایا ہے جو اتنا معذور ہے اور اس میں اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہے صوبائی حکومت کی. تو یہ واقعی ان کو ہرانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا اور بہتر ثابت ہوگا جتنا خراب یہ قانون بنائیں گے. صحیح ہے. ظاہر ہے اوبیسلی اپوزیشن جماعتیں خاص طور سے کے پی کے اس پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کے پی ٹی آئی کی شکست کے بعد زیادہ امیدیں لگا کے چیمہ صاحب بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب سے. تو یہ جو صورتحال آپ کے سامنے, اس کے بعد آج پنجاب پہ بھی کچھ ڈسکشن ہوئی ہے. جو زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ بھرپور مخالفین کا مقابلہ کریں گے. لاہور میں انہوں نے کہا میں خود بیٹھوں گا, خیمے لگا کر بیٹھوں گا اور سارے معاملات کا وہ جائزہ لیں گے. تو لاہور اور اوورال پنجاب میں کس حد تک کے پی کے سے مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ پنجاب جو ہے یہ 2 پارٹی سسٹم ہے.
یہاں پہ تو کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے. گجرات کی حد تک آپ کہہ لیں یا ایک بہاولپور میں کوئی 1-2 سیٹوں پہ کاف لیگ ہوگی. باقی 2 پارٹی سسٹم ہے پنجاب میں. تو وہاں صرف پی ایم ایل این اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ تھوڑا سا لوگ نہیں کر رہی. جی نہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو کے پی کا سسٹم ہے یہ بڑا مزیدار ہے. دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو ہمارے لوگ ہیں ہارے ہیں جو الیکشن آپ کہہ لیں ہم ووٹ تو ظاہر ہے ہمارا اپنا ان سے زیادہ ہے جمیعت علماء اسلام سے, لیکن جو ہمارا ایک لیڈ بہت زیادہ تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں جنرل الیکشن میں یا دوسرا مرحلہ ہے, دوسرے مرحلے میں ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جائے گا اور ہم کر لیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بڑی پارٹیاں تھیں 2 جو نیشنل پارٹی کا دعویٰ کرتی ہیں دونوں نے پرفارم نہیں کیا, بلکہ ان کا صفایا ہو گیا. مسلم لیگ نون کا بھی صفایا ہو گیا اور پیپلز پارٹی کا بھی صفایا ہو گیا. اور اوور آل آپ دیکھیں کہ جب سے 1 مین 1 ووٹ والی بات ہے 1970 سے لے کے آج تک لوگ مولوی کو ووٹ نہیں دیتے, مذہبی طبقے کو لوگ اس طرح ووٹ نہیں دیتے, کبھی بھی پرفارم نہیں کرتا. یہ اسی وقت پرفارم کرتا ہے کہ جب آپ کا گورنمنٹ کے اپوزیشن جو پارٹی ہیں وہ بالکل ان کا صفایا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جمیعت علماء اسلام کو ووٹ ملا ہے تو ہمارے ہاں جو لوگوں کے آپس میں اختلافات تھے ایک وجہ وہ تھی. تو جے یو آئی ایف کو ووٹ پڑنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں باقی سیاسی جماعتوں کی بالکل ناکامی ہے, ان کا صفایا ہو گیا ہے, تو ہی حکومت کے خلاف اگر ووٹر کو کوئی پارٹی نظر آئے تو وہ صرف جے یو آئی ایف تھی. ایک چیز یہ ہوئی, اور دوسری بات کہ جو مولوی کو ووٹ پڑتا ہے یہ بڑا عارضی ہوتا ہے, یہ مستقل نہیں ہوتا. یہ آپ کہہ لیں کہ کسی وقت کسی کو غصہ آیا تو اس نے دے لیا, بعد میں ووٹ نہیں چلتا. یہ جو سب سے زیادہ یہ آپ کہہ رہیں نان اسٹیبل ووٹ ہوگا, غصے میں جو ہے وہ مولوی کو ووٹ پڑا جمیعت علماء اسلام کا ہوگا. کیونکہ اس کا دیکھیں اس کا مسجد کا اور ممبر کا سسٹم ہوتا ہے, ایک نیٹ ورک موجود ہوتا ہے, وہ زمین پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ ایک مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے, صبح کر رہا ہے, شام کر رہا ہے, جمعے کو کر رہا ہے, لیکن یہ جب اس کا مطلب باقی پارٹیوں کو بالکل صفایا تھا وہ ان کی طرف جا نہیں سکا. سو وہاں پہ سنبھلنا جو ہے یا وہاں پہ ری گین کرنا. اچھا مجھے چیمہ صاحب اجازت دیجیے گا, ابھی ہم انٹرو میں ذکر کر رہے تھے ہمارے لیے شاہ انعام اللہ صاحب کا, تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا ہیں, اور انہوں نے ظاہر خط بھی لکھا وزیر اعظم صاحب کو, اور علی امین گنڈا پور صاحب کی انوالومنٹ یا ان کا کیا کردار رہا یہ الیکشن ہارنے میں, اس کا ذکر بھی کیا ہے. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر ہشام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر ہشام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خط آپ نے وزیر اعظم صاحب کو لکھا ہے, پہلا تو سوال یہ آپ سے کہ آپ نے اتنی ساری تفصیلات بتائی ہیں, کیا کچھ رسپونڈ بھی کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, کہ آپ کو بلا کر پوچھا کہ تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا, what actually happened there, کس طریقے سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ ویل جی یہ 21 نومبر کو میں نے لکھا تھا, یہ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے. اور میں نے نہ صرف پرائم منسٹر صاحب کو لکھا تھا, لیکن آپ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا انہیں, یعنی